جانتی ہو شبنم بانو، میں نے تمہارے بال کیوں کاٹے؟ روپ نے اس کے بچے کچے بالوں کو سختی سے مٹھی میں لے کر اس کا چہرہ اونچا کیا، مگر شبنم بانو پر تو جیسے مرگ کی کیفیت آ رہی تھی۔ بے جان آنکھیں ایک ہی جگہ جمی تھی، کیونکہ اگر کوئی سمجھے تو ہاں، ایک عورت کا چاند ہوتے ہیں اس طرح کسی عورت کی چوٹی کو جڑ سے کاٹ دینا کس قدر ڈوب مرنے کا عمل ہے، یہ شاید مجھے تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ امید ہے اگر تم میں ذرا سی بھی عزت نفس باقی ہوگی تو تم اپنے آج تک کے تمام تر اعمال پر لذت ثانی کرو گی، اور یہ جو کالک میں نے تمہارے منہ پر ملی ہے اس کا اثر کچھ وقت میں تمہارے جسم سے چھوٹ جائے گا۔ اپنے منہ پر لگے اس کالک کو دیکھا اپنے گریبان میں جھانکو اور احتساب کرو اپنے ایک ایک عمل کا، تب شاید تمہیں اندازہ ہو اسی سیاہی سے زیادہ تمہارا دل کالا ہے۔ تم جیسی چند عورتوں کی وجہ سے آج عزت دار عورتوں کو بھی کرتے عزت نہیں ملتی۔ روپ اور بھی نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، مگر شبنم بانو نے بکھرے بالوں میں سے بنا اپنے وجود کو کوئی حرکت دیے ہولے سے آنکھیں اٹھا کر اس کے چمکتے چہرے کی طرف دیکھا۔ دھماکہ غصہ بڑھنے کے ساتھ بنا کوئی لفظ ادا کرتی زبان دل ہی دل میں فقط اس لڑکی کی بربادی کا ورد کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی حرکت کرتی، دو لیڈی کانسٹیبل تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، پھرتی سے شبنم بانو کو کھڑا کر کے اسے رسیوں سے جگڑے ہاتھوں کو کھول کر وہاں ہتھ کڑی لگائی۔ پولیس کو دیکھا تارا نے تیزی سے روپ کی طرف قدم بڑھائے۔ چلو تارا نیچے، چاند اور سلبیو ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے مسکرا کر تارا کو اپنے ساتھ کھینچا۔ وہ کانسٹیبل بھی شبنم بانو کو لے کر نیچے کی طرف بڑھے، مگر ان میں سے پہلے تارا اور روپ نے تیزی سے نیچے ہاتھ کا رخ کیا۔ پولیس کے کانسٹیبل شبنم بانو کے آدمیوں کو اپنی حراست میں لینے لگے تو چاند اور ارسل نے ایک طرف ہو کر انہیں ان کا کام کرنے دیا۔ اب دونوں یہاں کیسے؟ کب سے دل میں امڑتا سوال آخرکار انہوں نے پوچھ لیا۔ احسن اور مصطفیٰ نے ایک پل کے لیے ارسل اور چاند کی طرف دیکھا، پھر احسن نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے سوالات کے جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھائی، جب یہ لوگ تارا کو لے کر جا رہے تو میں نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو بتانے آتا تو وہ لوگ آگے نکل جاتے، اسی وجہ سے میں نے ان کا پیچھا کہ مصطفیٰ سر کو بھی اس سارے معاملے سے باخبر کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ہم نے پولیس کو بھی انفارم کر دیا تھا۔ آدھا سچ آدھا جھوٹ لگا کر اس نے اپنی اور مصطفیٰ کی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ اگر تم یہ سب مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تو بتا سکتے تھے، اگر ہم کو وہ حد نہ ملا ہوتا تو شاید ہم میں سے کوئی نہ جان پاتا کہ میری بہن ان جیسے درندوں کے قبضے میں ہے۔ چاند کا غصہ ابھی بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ احسن بھی ایک پل کے لیے گڑبڑا گیا۔ ہاں، مگر میں آپ لوگوں کو جانتا نہیں ہوں تو میں آپ لوگوں کو کیسے انفارم کرتا؟ اور جیسا کہ میں نے بتایا، اگر میں انفارم کرنے آتا تو شاید دیر ہو جاتی۔ چاند کے تیور دیکھا اسے معاملہ بگڑتا نظر آیا۔ یار چھوڑو سارا جھگڑا، فی الوقت یہ بات خوشی کہ ہماری تارا سے سلامت ہے۔ ارسل نے آگے بڑھ کر چاند کے قدم پر ہاتھ رکھ کر اسے تیزی سے سیڑھیاں اترتی تارا اور روپ کی طرف متوجہ کیا۔ جیسے ہی چاند نے تارا کے مسکراتے چہرے کی سمت دیکھا، خود اس کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ لمبے لمبے ڈاک پٹا وہ لپا کر تارا کی طرف بڑھا۔ چاند بھیا، تارا نے بھی آگے بڑھ کر چاند کے گرد بازو حال کیے۔ میری کڑیا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تمہیں یہاں؟ بے قراری سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھ کر اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ بھائیو، میں بالکل ٹھیک ہوں، پہلے انہوں نے مجھے بچایا۔ اس نے انگلی کا اشارہ احسن کی طرف کیا۔ اس کے اشارے پر احسن کا دل تیزی سے دھڑکا، نہ جانے کہ اسے اچھا لگا کہ اس کے محافظوں کی لسٹ میں احسن خان کا نام بھی آتا ہے۔ ایک انجانی خوشی نے دل کی گہرائیوں میں گدگدی کی۔ مسکراہٹ اپنے آپ اس کے چہرے پر بکھر گئی، اور پھر روپ آپی بھی آگے۔ تارا نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ وہ جو بری عورت تھی، اس کا آپی نے وہ برا حشر کیا، اس کے بال کاٹ دیے اور اس کا منہ کالا کر دیا۔ تارا نے ہنستے ہنستے شبنم بانو کی بنائی کی درگت بتائی تو مصطفیٰ شاہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارسل نے بھی ہنس کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رات گہری ہو رہی تھی، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ارسل نے سب کی توجہ بڑھتی برات کی طرف دلائی۔ مصطفیٰ شاہ نے ایک بھرپور نظر روپ پر ڈال کر جیسے دوسری طرف نظریں پھیرنے کا ارادہ کیا، اچانک چٹکے سے اس نے دوبارہ روپ کے چہرے کو غور سے دیکھا، جہاں ہلکی ہلکی تکلیف کے آثار نمایاں تھا۔ مگر کیوں؟ کہ اس کی بیوی کو کسی نے تکلیف پہنچائی تھی؟ لب بینچ کا وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا، گہری نظروں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کا جائزہ لیا۔ آنکھوں میں سرخ ڈور، ہلکی ہلکی تیرتی نمی، سرخ ہوتے چہرے پر تکلیف دہ آثار نمایاں تھے۔ مصطفیٰ شاہ کے دماغ کی تمام تر نسیں پل میں تن گئی۔ ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر مصطفیٰ شاہ اسے چند انچ کے فاصلے پر رکا۔ وہ جو حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اپنی گردن پر اس کا بھاری ہاتھ محسوس کر کے روپ کی سسکی نکل گئی، مگر مصطفیٰ شاہ کی آنکھوں نے خون جھلکنا شروع کر دیا۔ ضبط سے جبڑے بینچ کر اس نے آہستگی سے روپ کی گردن کی ایک طرف سے بال پڑے ہٹا کر وہاں کا جائزہ لیا۔ وہ ساکت کھڑے اس کے ہر عمل کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ شاہ کا
شک صحیح نکلا، وہ تکلیف میں تھی، گردن پر کسی کی انگلیوں کا نشان موجود ہے، وہ جگہ جگہ سے گردن سرخ بھی ہو رہی تھی۔ کس نے کیا یہ سب؟ روح کی شہد رنگ آنکھوں میں اس نے اپنی نیلی آنکھیں گاڑ کر سوال کیا تو روپ نے ایک حیرت زدہ نظر اس کے سرخ چہرے کی طرف دکھا، پھر اطمینان سے پلکیں جھپکا کر سب صحیح ہونے کا سگنل دیا۔ زیادہ کچھ نہیں ہوا، لڑائی جھگڑے میں ایسا ہو جاتا، مگر جس نے یہ سب کیا میں نے بھی اس کا سر پھوڑ دیا ہے۔ اب وہ کالا بھینسا بے ہوش پڑا ہے۔ نرمی سے بولتے ہوئے آہر میں وہ ہلکا سا ہاتھ پڑی۔ کسی اور وقت شاید وہ مصطفیٰ شاہ کی باتوں کا جواب اتنی نرمی سے نہ دیتی، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر کا جہاں آباد دیکھ وہ اندر تک سرشار ہو گئی تھی۔ شاید اسی بات کا اثر تھا جو روپ مصطفیٰ شاہ اپنے شاہ صاحب سے نرمی برت رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک گہری نظر اس کے بے فکر چہرے پر ڈالی۔ اسے صرف بے ہوش کر کے آئی تھی، مگر مصطفیٰ شاہ کی قانون کا کتاب میں اس کی سزا صرف بے ہوشی نہ تھی۔ تم چلو، میں بس 2 منٹ میں۔ اس نے خود بھی اپنے لہجے میں نرمی سے پکار روپ کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ روپ کے منہ سے یکدم پھسلا۔ مصطفیٰ شاہ کے چہرے کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ کیوں مسز شاہ، اپنے شاہ جی کی اتنی فکر ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے فکر، وہ صاحب گوش سے گویا ہوئی۔ مصطفیٰ شاہ کو اس کا یہ انداز بہت پسند آیا۔ یہ اچھی جگہ نہیں ارچل بھائیو، صحیح بول رہے ہیں، ہمیں چلنا چاہیے، رات کافی گہری ہو گئی اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ کل رات بھی وہ بولتے بولتے یکدم رکی۔ کل رات کیا؟ وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہوا کل رات کچھ بھی نہیں۔ انداز صاف ٹالنے والا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی؟ کل رات اس کی باتوں سے جھلکتے جنون نے اسے سونے نہیں دیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم آ جانا۔ مصطفیٰ شاہ کے چہرے پر مسلسل پھیلی مانی ہیزی مسکراہٹ نے گھبرا کر اس نے وہاں سے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا۔ یہ سب کیا تھا جو آج اس کے سامنے یوں آیا تھا؟ کیا سچ میں محبت کا وجود آج بھی اس دنیا میں قائم تھا؟ اگر ہاں تو پھر اسے یہ وجود آج تک دیکھنے کو کیوں نہیں ملا؟ چاند اس سے محبت کرتا تھا، بشی کا دل بھی اس کی محبت میں پر یقین کرنے کو کرتا تھا، مگر بھی اپنی ماں کے ساتھ ہوا ہر احوال یاد آ جاتا تھا۔ اسے محبت سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر محبت کرنے کے بعد اس کی ماں کو جو صلہ ملا تھا، شاید مشی کو اسے صلے سے ڈر لگتا تھا، مگر آج پتہ چلا محبت کا وجود سچ میں قائم تھا۔ محبت وہ نہیں جو اس کے باپ نے اس کی ماں سے کی تھی، محبت وہ تھی جو آسمان ملک نے قرۃ العین کے ساتھ کی، جو اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے کسی سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ محبت وہ نہیں تھی جو کسی با وفا بیوی کی بے لوث محبت کے باوجود دوسری عورت کے حسن پر مر مٹتا ہے۔ محبت وہ تھی جو سلیم نے اپنی ماں سے کیے وعدے کو نبھانے کے لیے ایک کوٹھے والی کو اپنے گھر کی عزت بنا لیا تھا۔ محبت وہ نہیں تھی جو کسی کی چاند جھوٹے لفظوں میں آ کر اپنے گھر کو برباد کر دیا جائے۔ محبت یہ تھی جان سب کے درمیان تھی، جن کا ایک دوسرے سے کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر پھر بھی ان سب کو ایک دوسرے پر یقین تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا ڈیڈ؟ کیا کمی رہ گئی میرے اور ماں کی محبت میں، جو آپ کو ہم دونوں سے کوئی محبت کوئی لگاؤ نہ رہا؟ محبت تو دور کی بات، آپ ماں کے بے لوث محبت کے باوجود ان پر اعتبار نہ کر سکے۔ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ ایک بار پھر سسک اٹھی، ایک بار پھر پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ فیصلہ مشکل تھا، وہ ان مخلص رشتوں کے ملنے پر خوشی منائے یا پھر ماتم کرے اپنی آج تک کی زندگی پر، کہ اس کی ماں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا اگر اس کا باپ اس وقت یقین کے 2 بولوں کا سہارا اس کی ماں کو سونپ دیتا۔ شاید آج اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہوتی، شاید اس کی زندگی میں آج خوشیوں سے بڑی ہوتی۔ آج جو وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خود کو نامکمل محسوس کرتی تھی، شاید آج اس کی ذات میں اتنی بڑا خلا موجود نہ ہوتا۔ گاڑیوں کے شور کا آواز پر دروازے کے پاس چیئر پر براجمان سلیم اور اسون ایک دم الرٹ ہو گئے۔ تیزی سے اٹھ کر دونوں نے ہی مین گیٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ بے قراری سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ چند منٹوں میں ہی سارے بچے اندر آتے دکھائی دیے۔ شاید گاڑی پارک کر کے وہ سب ادھر آ رہے تھے۔ جہاں طاہرہ کو ہنستا مسکراتا دیکھ سلیم کے دل میں ڈھیروں سکون اترا تھا، وہیں اسون نے بھی آسمان کی طرف منہ کر کے ایک تشکر کا سانس خارج کیا۔ خدا کا شکر تھا سارے بچے صحیح سلامت ہے۔ مشکل بہت بڑی آئی تھی، مگر ان سب کی ایکتا نے اس مشکل کو آسان بنا دیا تھا۔ طاہرہ بڑھ کر سلیم سے لیور گئی، وہیں اسون نے ہی آنکھوں میں ان سب سے تمام حالات نارمل ہونے کی تصدیق چاہی، جس پر ان سب کے چہرے پر سجی نرم مسکراہٹ نے اسے پرسکون کر دیا۔ سلیم کے سینے سے لا کر پٹر پٹر بولتی طاہرہ کو ٹھیک ٹھاک دیکھ وہ خود بھی سرشار ہو گیا۔ تم سب تھک گئے ہو گے، آرام کر لو۔ اسون نے سب کو آرام کرنے کا بولا تو روپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں پہلے ماں سے مل لوں پھر آرام کروں گا۔ چاند نے جیسے اپنی ماں کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، سلیم کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم کو روکا۔ صبح مل لینا ان سے، اس وقت وہ دوائیوں کے اثر سو رہی ہیں۔ اپنے باپ کے چہرے پر سکون دیکھ وہ خود بھی مسکراتا ہوا اسباب میں سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ بیٹا، میں تمہیں مما کے پاس لے چلتا ہوں۔ آج آپ مما کے ساتھ سونا۔ آپ کو لے کر وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔
اسی وجہ سے ان کی طبیعت بھی خراب ہوگی، جس لیے امطارہ کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو اسما نے ارسل کو بھی اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ دیا۔ ایک نظر احسان اور مصطفیٰ شاہ کی طرف دیکھ اس نے بویں اچکائے، مطلب صاف تھا اب کیا ان کو بھی علیحدہ سے بولا جائے گا، تبھی وہ سونے جائیں گے۔ احسان خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو مصطفیٰ شاہ بھی مسکراتا و بظاہر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر جیسے ہی آسمان ملک اس کی نظر سے اوجھل ہوا، مصطفیٰ شاہ نے اپنے قدم تیزی سے روپ کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی روح بیڈ پر آڑتی چی لیٹی شاید سو چکی تھی، صرف شوز اور جیکٹ ہی اتار کر پھینکنے کے بعد وہ بنا چینج کیے سو چکی تھی۔ مصطفیٰ شاہ نے محبت سے چور نظروں سے اس کے وجود کا سرتاپا جائزہ لیا، خود بھی اپنی جیکٹ صوفے پر اچھال کر ریسٹ واچ کی گرفت سے اپنی کلائی کو آزاد کروایا۔ شرٹ کے 2 بٹن کھول کر خود کو بہتر محسوس کرنے لگا۔ نامحسوس طریقے سے وہ روپ کے وجود پر جھکا، گہری نظروں نے اس کے باند پلکوں سے گستاخی کرنا شروع کی اور پھولے پھولے گالوں کو دیکھ مصطفیٰ شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہولے سے جھکا نرمی سے اس کے گالوں کو چھوا، کچھ پل ان رخساروں کی نرمی کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے وہ ان نرم و ملائم پنکھڑیوں جیسے نازک لبوں پر جھکا جنہوں نے نہ جانے کتنی بار مصطفیٰ شاہ کے صبر کو آزمایا تھا، مگر آج ان لبوں پر جھکا وہ سالوں کی تشنگی کو مٹانا چاہتا تھا۔ تب اس نے پوری شدت سے ان پر جھکا خود سراب کرنے کی کوشش کی، مگر تب تک روپ کی نیند اڑن ہو چکی تھی۔ زور لگا کر مصطفیٰ شاہ کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر یہی اس سے غلطی ہو گئی۔ حالانکہ مصطفیٰ شاہ اس پر یہ بات پہلے ہی واضح کر چکا تھا کہ وہ غلطی سے بھی خود کو مصطفیٰ شاہ سے دور کرنے کی غلطی نہ کرے۔ روپ کی مزاحمت نے اس کی شدت کو بڑھایا۔ مصطفیٰ شاہ کی خواہش نے جیسے ہی شدت کا روپ اختیار کیا، روپ کا سانس چاندنی پلوں میں اکھڑنے لگا۔ اب کی بار مزاحمت ترک کر کے اس نے مصطفیٰ شاہ کے مضبوط وجود پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ قریب مکمل نہ تو آج پیچھے ہٹنے کے موڈ میں تھا اور نہ ہی اتنی آسانی سے مسز شاہ کو اس کی قربت سے چھٹکارا ملنے والا تھا۔ شاید آج وہ روپ کے ہوش ٹھکانے لگانے کے ساتھ ساتھ اس کے ہوش اڑانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ تب تم پاگل ہو، حیرت سے پوری آنکھیں پھاڑ لمبے لمبے سانس لے کر بگڑے تنفس کو اعتدال میں لانے کی کوشش میں لگی، جبکہ مصطفیٰ شاہ کی اس شدت نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ پاگل ہوں تمہاری محبت میں۔ انداز پرسکون تھا، روپ کا دماغ بگ سے اٹھ گیا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی کسی بات کا اثر اس پر نہ ہوتا دیکھ آخرکار وہ مین پوائنٹ پر آئی۔ اس وقت کی کیا بات کر رہی ہو؟ میں تو یہاں کسی بھی وقت آ سکتا ہوں۔ آخرکار تم میری بیوی ہو اور بیوی سے ملنے ملانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ بس جب دل میں اپنی بیوی کے قریب ہونے کی خواہش امڑے تو بنا کسی دیری کے اس کے قریب آ جانا چاہیے۔ انداز اب بھی پرسکون تھا۔ جاؤ جہاں سے مجھے آرام کرنا ہے، میں تھک گئی ہوں۔ اس کے اس قدر پرسکون انداز نے روپ کو جھنجھلانے پر مجبور کر دیا۔ تو سوچو کس نے روکا ہے؟ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ وہ شاید روپ کو پوری طرح سے تانگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ اور اس وقت میرے کمرے میں تمہارا کام کیا ہے؟ اس نے ماتھے پر کئی تیوریاں چڑھائی۔ میرا صرف ایک کام ہے، تم سے محبت کرنا۔ روپ کی آنکھیں پھالی تو لب بھینچ کر مصطفیٰ شاہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ دیکھو میں نہیں چاہتی اس وقت میں تمہارے ساتھ کچھ برا کروں۔ اگر اپنی ہڈیوں کی سلامتی چاہتے ہو تو ابھی کے ابھی یہاں سے گم ہو جاؤ۔ اب کی بار اس نے سخت لہجے میں مصطفیٰ شاہ کو دھمکی دی، مگر اس کے چہرے پر پھیلی دل فریب مسکراہٹ دیکھ روپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخرکار وہ اس آدمی کو کیسے سمجھائے۔ چپ چاپ سو جاؤ، مصطفیٰ شاہ نے نرمی سے حکم صادر کیا۔ ایسے کیسے سوؤں گی میں؟ اس نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے مصطفیٰ شاہ کو اس کی پوزیشن کا احساس کروایا جو ابھی تک اس کے اوپر جھکا تھا۔ تو میرا دل کر رہا تھا مسز شاہ کے قریب آنے کا، اسے چھو کر محسوس کرنے کا۔ تم سو جاؤ، مگر میں اپنی بیوی کو ایسے سونے نہیں دے سکتا۔ نکاح سے پہلے کچھ اور بات تھی، مگر اب سے مسز شاہ بنا میری قربت کو محسوس کیا نہیں سو سکتی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا تو روپ کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ اسے سونے کا بول رہا تھا اور ساتھ ہی بول رہا تھا کہ مسز شاہ اس کی قربت کو محسوس کیے بنا نہیں سو سکتی۔ جب مسز شاہ وہ خود ہی تھی اور مصطفیٰ شاہ کا ارادہ اسے پریشان کرنے کا تھا تو وہ بلا کیسے سو سکتی تھی؟ وہ ابھی حیرت کے سمندر سے باہر نہیں نکل پائی تھی کہ مصطفیٰ شاہ نے جھک کر نرمی سے اس کی نازک سی گردن پر موجود نشانات کو اپنے لبوں سے نہایت نرمی سے چھوا۔ انداز اس قدر نرم تھا کہ روپ کا مزاحمت کے لیے اٹھا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کچھ دیر پہلے جو اس کے انداز میں شدت تھی وہ اب کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی گردن میں درد کی اٹھتی ہلکی ہلکی ٹیسیں اسے نیند میں بھی بے چین کیے تھی، مگر اس وقت مصطفیٰ شاہ کی سانسوں کی گرمائش اور لبوں کا لمس اس کی گردن پر موجود تکلیف کی جگہ گدگدی کر رہا تھا۔ درد کا احساس کہیں غائب ہو گیا تھا، لبوں پر اپنے آپ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سکون سے آنکھیں موند کر اس نے ساری مزاحمت ترک کر دی تھی۔ اپنے ایک ہاتھ کو مصطفیٰ شاہ کی گردن کے گرد حال کیا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی کو اس کے گلے والوں میں پھنسایا۔ روپ کی حرکت مصطفیٰ شاہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیر گئی۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی خود کو
سراب کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کے لمس کو نرمی سے اس کی گردن پر چھوڑتا رہا۔ بس ایسے ہی مصطفیٰ شاہ مجھے پسند ہے، دوستوں کے سامنے چٹان کی مانند اور میری قربت میں موم کی طرح پگھلتی مسز شاہ کا یہی روپ میں ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ شاہ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، ساتھ اس کے کان کے لو کو بھی لبو سے چھو کر وائسکی سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر روپ نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھی، شرم سے چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ شاہ نے مسکرا کر سائڈ ٹیبل کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، اس میں سے اپنی مطلوبہ ٹیوب نکال کر وہ بیڈ پر ایک طرف بیٹھ کر دوبارہ روپ پر جھکا، انگلیوں کے پرو سے آہستہ آہستہ کچھ دیر اس کی گردن پر مساج کیا۔ اس درمیان نظریں مسلسل روپ کے گلابی چہرے کا طواف کر رہی تھی، جہاں شرم و حیا کے نہ جانے کتنے ہی رنگ بکھرے تھے۔ دواؤں کو دوبارہ فرسٹ ایڈ باکس میں رکھا، ٹیشو کی مدد سے اپنے ہاتھ صاف کیے، آگے بڑھ کر روپ کے ماتھے پر دہکتے لبوں سے اپنے محبت کی مہر ثبت کی۔ گڈ نائٹ مسز شاہ، سوتے وقت سے مصطفیٰ شاہ کے خواب دیکھنا۔ لبوں کو کناروں پر مسکراہٹ دبا کر وہ دمکی امیز لہجے میں گویا ہوا، ایک باپوس کی صبیہ پیشانی کو لبوں سے چھوا، پھر ایک بھرپور نظر آنکھ بند کیے سونے کا ناٹک کرتے مسز شاہ کا روپ آنکھوں میں بسائے وہ اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز، اس نے شرم سے بوجھل پلکوں کو کھول کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں سے ابھی ابھی مصطفیٰ شاہ گیا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ مصطفیٰ شاہ کی قربت کو سوچ کر ایک بار پھر اسے ڈیرو شرم نے آن گرا۔ فریش ہو کر وہ اب اپنے زخم کی ڈریسنگ خود ہی کرنے لگا، مگر سپرائٹ کے زخم کو چھوتے ہی درد کی شدید لہر پورے بازو میں سرد کر گئی۔ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا وہ ماں سے ملنے نہیں گیا، بلیک شرٹ ہونے کی وجہ سے کسی اور کو اس کے زخم کا اندازہ نہیں ہوا، ورنہ اگر ایک ٹینشن کم ہوئی تھی تو اگر سب اس کا زخم دیکھ رہے تو شاید ایک بار پھر ان کی پریشانی آن گئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے کے بعد اس نے جھٹ سے اپنے بازو کو بیڈ پر پڑی شرٹ سے کور کیا، مگر سامنے موجود مشی کے وجود کو دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس بڑی اچھا ہوا تم آ گئی، مجھے ضرورت محسوس ہو رہی تھی تمہاری۔ اپنی شرٹ ایک طرف رکھ کے اس نے مشی کو اندر آنے کا اشارہ دیا، جبکہ چاند کو اس طرح شرٹ لیس دیکھ کر اس نے دانتوں کے تلے لب دبائے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس کے نزدیک آ کر جیسے اس کی نظر چاند کے بازو پر موجود کافی ہاتھ گہرے کر پر لگی، دل کو جیسے زور سے دھچکا لگا ہو کہ جی کیسے ہو گیا، آپ کا کتنا خون بہہ نکلا ہے، درد ہو رہا ہوگا نا؟ آنکھوں میں نم لیے وہ ایک ہی سانس میں اتنے سوال کر گئی، بنا چاند کی طرف دیکھے اس کا سارا دھیان اس کے زخم پر تھا۔ برف ہوتے ہاتھ کی نرم انگلیوں سے زخم کی کچھ دوری پر مشی نے اس کے بازو کو تھاما۔ چاند نے حیرت زدہ ہو کر گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا، سرخ آنکھیں اور ناک چہرے پر ہلکے ہلکے سوجن اس بات کی گواہی تھی کہ وہ شاید رونے کا شعور فرما چکی ہے۔ تم روئی تھی؟ چاند کے غیر متوقع سوال پر اس سے کچھ حیرت نہ ہوئی، اتنا تو وہ جان گئی تھی، وہ اسے بھی زیادہ جانتا ہے۔ بنا اس کی کسی بات کا جواب دیا کپ کپاتے ہاتھوں سے زخم کو صاف کرنا شروع کیا۔ اس کا زخم صاف کرتے کرتے نہ جانے کب اس کے زخم کی تکلیف خود میں محسوس کر کے اس کے بے آواز آنسو بہنے لگے، یہ اسے خود معلوم نہ ہوا، جبکہ چاند بہت غور سے اس کے چہرے کا ہر اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ چھوٹی سی گرہ لگا کر آہٹ کا اس نے ڈریسنگ مکمل کی، ہاتھ بڑھا کر چاند نے اس کے گالوں پر بہستے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنا، کیوں رو رہی ہو؟ اتنی دیر سے جو وہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا ہر کار اب اس کے سوال کو زبان پر لیا ہے، نہیں تو کچھ نہیں، یہ تو بس ویسے ہی۔ وہ صاف منہ کر کے چاند نے اس کے جوڑ پر ہفکی سے گورا، آؤ اچھے طریقے سے بیٹھو جی ہم۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اس نے مشی کو اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ دیا، وہ آ کر بیٹھی تو ایک بار پھر اس کی نظریں مشی کے چہرے کا طواف کرنے لگ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو میرے، کیا سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ اس کے مسلسل گنے پر وہ کنفیوز ہوئی، نہیں سینگ تو نہیں نکلے، مگر میری سوتیلی بیوی کو آج میری بہت فکر ہو رہی ہے، صاحب مجھے لگا ہے تکلیف کے اثار مجھے اس کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں، اف لگتا ہے ہولے ہولے تبدیلی آ رہی ہے۔ اس نے مسکرا کر مشی کے رونے پر چوٹ کی، بدلے میں اس نے برا سا منہ بنایا، جی نہیں، وہ تو بس تمہیں زیادہ چوٹ لگی تھی، اور چوٹ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ نرم دل پایا ہے، یہی وجہ ہے کہ مجھ سے تمہاری تکلیف کی دیکھی نہیں کی۔ لاپرواہانہ انداز اپنا کر اس نے چاند کا دل جلا ڈالا۔ چاند نے بھی اسے ہفکی سے گرا، صحیح ہے، شوہر چاہے دو محبت کے پھول سننے کے لیے ترس جائے، مگر مجال ہے جو ان محترمہ کی زبان سے پھول جڑ جائیں، ہمیشہ میرا دل جلا کر ہی تمہیں سکون ملتا ہے۔ اس نے بھی شدید ناراضگی کا انداز اپنا کر اپنے جلے دل کے پپولے پھوڑے، خود پر کمفرٹر کھینچ کر تکیے پر سر ٹکایا، آنکھوں پر بازو رکھ کر شدید ناراضگی کا عملی ثبوت دے گیا تھا۔ مشی کے دل کو جاگتا مٹھی میں لے لیا، وہ تو اس کی بے باک نظروں سے بچنے کے لیے اسے تنگ کر رہی تھی، مگر وہ ناراض ہو گیا تھا، آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اتر آئی،
آگے بڑھ کر آہستگی سے چاند کے کندھے پر اپنا سر ٹکا کر آنکھیں مولی۔ میں نے تمہیں مس کے مجھے بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی کو نہیں منایا تھا، مگر پھر بھی آج اس کے ناراض ہو جانے کے ڈر سے وہ یہ کام کر رہی تھی جو کہ اس کے لیے ایک مشکل ترین عمل تھا۔ رو کیوں رہی تھی؟ چاند نے ایک بار پھر اپنے پہلے والا سوال دہرایا۔ ماما کی یاد آ رہی تھی مجھے۔ آج تارا پر مشکل آئی تو تمہاری ماں تمہارے ڈیڈ کتنے پریشان ہو گئے۔ تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہوگی، تمہارے ڈیڈ بھی ایک پل سکون سے نہیں بیٹھے۔ بس یہی وجہ تھی۔ مجھے بھی ماما۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ سے ادا ہونے سے انکار کر گئے۔ آنکھوں سے ایک بار بھی آنسو کی جڑی لگ گئی۔ سسکی کے درمیان ہچکولے کھاتا وجود چاند کو گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ تیزی سے اٹھ کر اس نے مرچی کے ہچکولے کھاتے وجود کو اپنے مضبوط بازو کے حصار میں لیا اور ریلیکس مرچی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اور تم فکر کیوں کرتی ہو؟ ہم سب ہیں تمہارے ساتھ، یہاں ہر کوئی تم سے محبت کرتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا وہ اسے کیسے دلاسا دے۔ جب اس کی ایسی حالت ہوتی تھی چاند کو ہر بار سے زیادہ صدیق پر غصہ تھا۔ چاہ کر بھی اسے کوئی حل نظر نہیں آتا تھا جس کے ذریعے وہ اس کی یہ تکلیف کم کر سکے، مگر سچ شاید یہی تھا۔ مرچی کی زندگی میں یہ واحد تکلیف تھی جس کا مرہم چاند ملک کے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس کا یہ درد بانٹ پا رہا تھا، کیونکہ اس کا کوئی دلاسا شاید اس کے دل کو سکون نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ہنٹر کی آواز کے ساتھ ہی پورے کمرے میں چیخوں کی آواز گونجنے لگی۔ ایک کام ڈنگ سے نہیں کر سکتے تم لوگ؟ کس چیز کے پیسے دیے تھے میں نے تم لوگوں کو؟ ہاتھوں میں ہنٹر لال ببو کا چہرہ غصہ سوا نیز پر چڑھا تھا، جبکہ سامنے موجود آدمی کا چہرہ ماری تکلیف کے لال ہو چکا تھا، مگر پھر بھی ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ شاید یہی غریبی ہوتی ہے جو امیر کا ہر ظلم و ستم سہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک دن، صرف ایک اور دن دیتی ہوں میں تمہیں، اس لڑکی کو ڈھونڈ کر نکالو، ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ غصے سے بھنکائی۔ اب دفع ہو جاؤ، جا کر اس لڑکی کو ڈھونڈو۔ ایک اور ہنٹر اس کے وجود پر مار کر اس نے سامنے موجود آدمی کو جانے کا حکم صادر کیا تھا، اور ایک قہر برساتی نظر دوسرے آدمی پر ڈالی۔ پوری طاقت لگا کر ہنٹر سے ایک ساتھ 2-3 بار اس کے وجود پر بھیگی۔ یہ سامنے موجود آدمی بھی پہلے آدمی کی طرح سسک اٹھا، مگر زبان سے ایک لفظ شکایت ادا نہ کی۔ تمہارا کون سا بہانہ ہے کام چور انسان؟ اس آدمی کا بھی سمجھ سکتے ہوں، اسے اس لڑکی کا نام پتہ کچھ نہیں معلوم، مگر تمہیں تو اس پر شک کا پورا ڈاٹا دیا تھا میں نے، پھر بھی تم کچھ پتہ نہیں کر پائے۔ وہ چیخی اور ایک بار پھر سے ہنٹر پر گرفت مضبوط کر کے سامنے موجود آدمی کے ہوش ٹھکانے لگانے کا سوچا۔ رکو لیزا، اور اب کی آواز پر وہ چونک کہ اس کا ہوا میں بلند ہاتھ وہیں رک گیا، جبکہ اپنے کام میں خلل پڑنے پر اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ جس انسان کے بارے میں پتہ لگوانے کے لیے تم نے لوگوں کو بڑی رقم ادا کیا، دراصل وہ انسان پاکستان میں ہی نہیں ہے۔ داراب کے انکشاف نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا ہو۔ نو وے، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے پکا یقین ہے مائلہ مصطفیٰ یہی پاکستان میں موجود ہیں۔ غصے سے پھنکاری تو داراب نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کوشش کر کے دیکھ لو، مگر یہ انفارمیشن ہمیں ایسے انسان سے موصول ہوئی ہے جو ہمارا پکا مخبر ہے، اور آج تک اس نے جتنی انفارمیشن دی ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ باقی تمہاری مرضی، اگر جو ہی ان لوگوں پر غصہ ہو کر اپنا خون جلانا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ وہ اپنی بات کہہ کر لیزا کو سوچ کے بمور میں دوبارہ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ مصطفیٰ بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ میں نے جس آدمی سے تمہارے بارے میں معلوم کروایا تھا اس آدمی تمہارے پاکستان میں ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ یہی سوچ کر تو میں اس عجیب و غریب ملک میں آئی تھی۔ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے وہ اپنے دماغ پر زور ڈال رہی تھی۔ مگر کوئی بات نہیں جان، اگر تم پاکستان میں نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو لیزا تمہیں ڈھونڈ لے گی۔ میں آج ہی تمہیں ڈھونڈنے کے لیے علیحدہ سے آدمیوں کا بندوبست کرتی ہوں، تب تک میں اس لڑکی کو مزہ چکھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ دماغ میں خطرناک منصوبہ لیے وہ خیالوں میں ہی روپ ملک سے اپنی بے عزتی کا بدلہ دے رہی تھی۔ ہر طرف کی ہاک چھان کا وہ تھکا ہارا گھر آیا۔ رانی نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ کچھ معلوم ہوا بیٹا؟ اپنی ماں کے لہجے میں ایک آس امید کو محسوس کر کے اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا، مگر وہ چاہ کر بھی اپنی ماں کی امید برقرار نہ رکھ سکا۔ تبھی میں سار ہلا کر اس نے اپنی ماں کی امیدوں کی ڈور کو توڑ ڈالا۔ امید ٹوٹنے پر ان کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی، مگر ہم کا جھکا سر دیکھ انہوں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سے جاری کر کوئی بات نہیں بیٹا، اداس نہیں ہو، تمہارے بابا مل جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے شہر سے باہر چلے گئے ہوں اور کسی وجہ سے ہم سے کنٹیکٹ نہ کر پائے ہوں۔ دیکھنا ان کا فون آ جائے گا، مانا کہ وہ تھوڑی لاپرواہ طبیعت کے مالک ہیں، مگر جیسے ہی ان کو احساس ہوگا تو سب سے پہلے تمہیں فون کریں گے۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی وہ خود کو دلاسا دے رہی تھی یا پھر ارحم کو، مگر حقیقت تو یہ تھی اس کا دل بار بار کسی انہونی کا سگنل دے رہا تھا۔